ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اہل اسلام کا ایک اجماعی عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت، جس کو ماننا ایک مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ لیکن مختلف ادوار میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس عقیدہ متفقہ کی خلاف ورزی کی، اس کو ریجیکٹ کیا، اس کا انکار کیا، اس کی تردید کر دی۔ ان لوگوں میں قادیانی لوگ بھی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا نظریہ یہ تھا کہ میں بھی من جانب اللہ نبی ہوں۔ مثال کے طور پر اس کی کتاب حقیقت الوحج اور اس طرح روحانی خزائن، اس کے اندر اس نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نیچے تک دنیا میں کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جس کا نام مجھے دیا گیا ہو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں آدم ہوں، میں نوح بھی ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، میں اسحاق بھی ہوں، اور میں یعقوب بھی ہوں، میں اسماعیل بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں داؤد بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، اور میں محمد علیہ السلام بھی ہوں۔ اب سوچئے کہ کس قدر ایک برا عقیدہ کہ جس نے دین اسلام کی تعلیمات جو ہیں ان کے چہرہ کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات، عقیدہ ختم نبوت، میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن کا وجود یہ عقیدہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیوں؟ جب تک قرآن ہے اس وقت تک نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ قرآن یہ رسالت مآب علیہ السلام کا ایسا زندہ جاوید معجزہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ وہ چڑھتے ہوئے سورج کی روشنی کا انکار کر رہا ہے، اور اس کا جھوٹ بالکل واضح ہے۔ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس آدمی کا نظریہ یہ باطل اور مردود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہر نبی کو اللہ عز و جل نے ایک معجزہ عطا فرمایا، ایک نشانی عطا فرمائی۔ اس نشانی کو دیکھ کے لوگ ایمان لاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو معجزہ اور نشانی عطا فرمائی تھی وہ وحی الہی تھی۔ کیا مجھ پر وحی کا نزول ہوتا تھا؟ اور آپ نے فرمایا کہ یہ نشانی، یہ معجزہ ایک ایسا معجزہ ہے، ایک ایسی نشانی ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن جو میرے پیروکار ہیں وہ تمام انبیاء کے پیروکاروں سے زیادہ ہوں گے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ آپ سے قبل جو انبیاء کرام علیہ السلام آیا کرتے تھے نا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو معجزات عطا فرماتا جن کو دیکھ کے لوگ ایمان لاتے تھے، لیکن ان معجزات کا تعلق ایک وقت تک ہوا کرتا تھا، ایک عرصے تک ہوتا تھا۔ جب وہ پیریڈ ختم ہو جاتا تو وہ معجزات وہ ختم ہو جاتے تھے، اور ان معجزات کو کون دیکھتا تھا؟ وہ لوگ جو اس وقت اور پیریڈ کے اندر موجود ہوتے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا نا، یہ ختم نہیں ہونے والا۔ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے قرآن معجزہ ہے۔ حضرات، جب قرآن معجزہ ہے اور ایسا معجزہ ہے جو قیامت کے دن تک ختم نہیں ہو سکتا، تو پھر نئے نبی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نئے دین کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نئی شریعت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن کا وجود قیامت تک یہ اہل اسلام کو بتلاتا ہے کہ قرآن کے ذریعے ہی رشد و ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر کتاب مقدس کے مقابلہ میں، حبیب کبریا کے مقابلہ میں کوئی دعویٰ کرے میں نبی ہوں، میرے پاس تعلیمات ہیں، میرے ذریعے رشد و ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے، سمجھ لیں کہ وہ انسان
باطل اور مردود نظریہ پر قائم ہے. دین اسلام کی تعلیم و تربیت جی ہرگز نہیں ہو سکتی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور جب ان کے پاس کتاب آ گئی، جب کتاب من عند اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو ان کے پاس موجود چیزوں کی تصدیق کرنے والی تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعا مانگا کرتے تھے. لیکن جب ان کے پاس کتاب آ گئی، نبی آ گیا، انہوں نے کیا کر دیا؟ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پہچاننے کے بعد اس کا انکار کر دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر لعنت کی ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی آمد سے قبل سرزمین عرب کے اندر دو قسم کے لوگ تھے، یہودی اور نمبر دو مکہ کے مشرک، جو بتوں کے پجاری تھے اور اپنے آپ کو یہ باور کراتے تھے کہ ہم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دین کو ماننے والے ہیں. لیکن جو مکہ کے مشرک تھے یہ یہود پر فائق تھے. جب بنو غطفان کی اور خیبر کے یہودیوں کی لڑائی ہوئی تو مکہ کے مشرک جو بنو غطفان تھے ان کی فتح ہوئی اور یہود و نصارہ کو شکست ہوئی. یہود وہ مکہ کے مشرک کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے. حافظ جلال الدین سیوطی شافعی صوفی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی تفسیر جلالین کے اندر، اور یہی بات حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی نقل کی ہے کہ یہود وہ دعا کرتے تھے کس کی؟ اللہم انصر علینا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، اللہ ہماری مدد کر، اللہم انصرنا علیہم، اللہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر. کیسے؟ اللہ جس آخری پیغمبر کو تو نے بھیجنا ہے نا، آخری زمانہ میں جو آخری نبی آئے گا، اللہ تو اس نبی کو بھیج، ہم اس نبی کا ساتھ دیں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ مل کر ان مشرکین مکہ کا ہم مقابلہ کیا کریں گے. اس واقعہ سے، اس آیت سے، شان نزول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عرب کے یہودی قبائل، عرب کے یہودی لوگ، ان کا بھی نظریہ تھا کہ اب جو نبی آئے گا وہ آخری نبی ہوگا. کتنی ظلم و ستم کی بات ہے کہ یہودی وہ نظریہ رکھ سکتا ہے کہ آنے والا نبی وہ آخری نبی ہوگا، اور آج کے زمانہ میں قادیانی وہ کہتا ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، کہتا ہے میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہوں، کہتا ہے میں قرآن بھی پڑھتا ہوں. سارا کچھ پڑھنے کے بعد بھی نبی مکرم علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قادیانی، یہ مرزائی، یہ یہودیوں سے بھی بدترین کافر لوگ ہیں. انہوں نے انکار کیوں بلا کیا تھا؟ یہود کو پتا تھا کہ نبی مکرم علیہ السلام آخری نبی ہیں. انکار کیوں کیا تھا؟ جب آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، ملک شام کی جتنے یہودی لوگ تھے وہ مدینہ آ گئے تھے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے، بیعت کر لیں گے، آپ کو قبول کر لیں گے. جب یہاں آئے ان کو پتا چلا کہ جس نبی آخری آنا تھا نا وہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں ہے، ہمارے خاندان میں سے ہے ہی نہیں، یہ تو ان کے خاندان میں سے ہو پڑا ہے، جو خاندان ہمارا دشمن ہے، ہمارا مخالف ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے حبیب کبریا علیہ السلام کی نبوت رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا. وگرنہ اس وقت کے یہودیوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ اب جو آنے والا نبی ہے وہ آخری نبی ہے، یعنی خاتم النبیین پر یہودی ایمان رکھتے تھے. لیکن آج کے مرزائی اور قادیانی ایسا بد نصیب انسان ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار. پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ جب بیت اللہ تعمیر کر دیا نا تو اس وقت دعا کرنے لگے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم
یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دے، انہی میں سے ایک رسول بھیج دے اللہ، جو تیری آیات کی تلاوت کرے گا، کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے گا، اللہ ان کو پاک کرے گا، ان کا تزکیہ نفس کرے گا، اللہ یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسر قرآن امام قتادہ رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی نا تو جواب کیا ملا؟ قد استجیب لکم، اے خلیل تیری دعا کو میں نے قبول کر لیا ہے، لیکن سیبعث فی آخر الزمان، جس نبی کے آنے کی تو دعا کر رہا ہے نا وہ آخری نبی آخری زمانے میں پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی ختم نبوت کا تذکرہ آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کی زبانوں پر بھی ہو چکا تھا، لیکن اس قدر وضاحت کے باوجود فی زمانہ آج کے دور کا قادیانی اس عقیدہ مسلمہ کو ماننے کے لیے تیار